مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم اور اس سے اتفاق یہ ہے کہ شعراء کرام جو ہیں ان کی تعداد کم ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو پاکستان کے بلکہ جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے وہاں کے جو عظیم ترین نام وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان سے اب فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کلام سن سکیں گے. تو مزید وقت جو ہے نا آپ کی سماع خراشی کے بغیر کرامت حسین بخاری صاحب سے گزارش ہے، حسین پہ زور ہے اور ان سے درخواست ہے بار بار ہم ان سے جیسے ان کی کچھ کلام ہیں ان سے بار بار لوگ سنتے، خاص طور پہ وہ روشنی والا کلام تو یہ مائنڈ نہیں کرتے. تو امید ہے کہ یہ واقعہ بھی میں اگر ان سے دہرانے کو کہوں گا مائنڈ نہیں کریں گے. صرف 2-3 منٹ میں واصف صاحب سے اپنی ملاقات کا واقعہ، کیونکہ اس میں آج بہت سے لوگ نئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے حضرات بہت خوشی ہوئی، مجھے بڑا اچھا لگا اس صوفیانہ محفل میں مقدس خیالات سن کے اور آپ لوگوں کی شاعری سن کے. میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں اور اب یہ ایک ریگولر فیچر ہوگا انشاءاللہ، میں اس میں ضرور آتا رہوں. میرے حضرات جس واقعے کی طرف عابدی صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. ویسے وہ رسالہ جو چھپتا ہے، ایک میگزین چھپتا ہے، اس میں بھی میں نے اس کو لکھا. میں 1984 میں نے سی ایس ایس کیا، تو سی ایس ایس کرنے کے بعد مجھے اکاؤنٹس گروپ ایلوکیٹ ہوا. اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل کے طور پہ یہاں پہلی میری پوسٹنگ ہوئی اور پھر قدرت نے مجھے اکاؤنٹنٹ جنرل بھی بنایا اور یہاں میں اس میں کچھ عرصہ رہا اور وہ مجھے بار بار وہ بات یاد آتی رہی. تو ہمارے ایک شاعر ہوا کرتے تھے بہت، آپ نے امامیہ جنتری نام سنا ہوگا، تو اس کو مرتب کرتے تھے اور اس کو مہذب کرتے تھے، پر اس میں کلام شائع ہوتا تھا. تو ان کا نام تھا مسعود رضا خاکی صاحب. خاکی صاحب کے ساتھ، خاکی صاحب بڑی اچھی پرسنالٹی کے تھے، بہت قائد اعظم کی طرح کیپ بھی پہنتے تھے، شیروانی بھی پہنتے تھے اور ایک وضاقتہ سے پرانے جیسے ہمارے شرفاء کا لباس رہا ہے. تو ان کے ساتھ تشریف لائے میرے کمرے میں، کوئی انہیں اے جی آفس میں کوئی ایشو تھا. تو مجھے خاکی صاحب کہتے ہیں کہ بچے یہ بہت بڑے آدمی ہیں اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ آپ کے کمرے میں آئے ہیں. تو میں اٹھ کھڑا ہوا ایک احترام سے اور کرسی چھوڑ دی اور سائڈ پہ ہم جو کرسیاں رکھی تھی اس پہ بیٹھ گئے. واصف صاحب بھی بیٹھ گئے. تو واصف صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے. تو مسعود رضا خاکی صاحب انہیں کہتے ہیں کہ واصف صاحب اگر آپ آئے ہیں تو اس بچے کو کچھ دے جائیں، اس کا سٹارٹ آف کیریئر ہے، ابھی نوکری شروع کی ہے اس نے. تو خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ سید زادہ ہے اور آپ کے علاقے سے ہے. ہمارا گاؤں ہرنولی ہے اور یہ انگا کا علاقہ، خوشاب کا جو اچھالی کا علاقہ ہے، یہ اس میں درمیان میں صرف 15 کلومیٹر 10-15 کلومیٹر. تو واصف صاحب نے میری طرف دیکھا، توجہ کی اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ دستخط کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کرامت حسین بخاری میرا نام ہے، تو میں KH بخاری لکھتا ہوں، یعنی K اور پھر H اس کے اوپر سے یوں کر کے اور BOKHRI پورا بخاری لکھ کے نیچے لائن لگا دیتا ہوں. میں نے کر کے دکھائے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے دستخط میں بدل دوں. تو میں بہت حیران ہوا کہ کیوں بدلنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ اس وقت سائیکلو سٹائل کا زمانہ تھا. تو میں نے کہا جی یہ بہت سارے بینکوں میں گئے ہوئے ہیں، لاہور بھر کی برانچوں میں گئے ہوئے ہیں، تو ہم وہ گرین سیاہی سے چیک سائن کرتے ہیں تنخواہوں کے سب کے. تو وہ
کیش ہوتے ہیں تو وہ وہاں ساروں میں بدلنا پڑے گا، دوبارہ سائیکلوسٹائل کر کے اس کو چینج کر کے پھر بھیجنا پڑے گا کہ اب دستخط یہ ہیں. تو مجھے کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں، پروسیجرل بات ہے، آپ کر لیں. میں نے کہا جی میں کر لوں گا. تو وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دستخط بنائے اور کے پورا لکھا، کے لکھا، اس کے بعد ایچ حسین جو ہے وہ پورا نام HUSSAIN پا نیچے لائن لگا دی، حسین کے نیچے لائن لگا دی. کہتے ہیں یہ دستخط کیا کریں. تو میں چھپ کر گیا اور حیران ہوا کہ اس کی یعنی اس وقت نہیں تھی اتنی اپروچ. تو مسعود رضا خاکی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بتائیں بھی صحیح کہ یہ کیوں بدلے ہیں. اس بچے کو یہ حیران سب ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو اس کو بتائیں بھی صحیح کہ یہ کام کیوں ہوا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ بخاری کے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا جی یہ علاقے سے تعلق، جو سمرقند و بخارا سے آباء و اجداد آئے تھے تو وہ تعلق ہے. کہتے ہیں اچھا ایک بے معنی سا لفظ لکھو گے ساری عمر، کتنے دستخط کرو گے؟ میں نے کہا جی ہزاروں، دن میں سینکڑوں کرتے ہیں، مہینے میں ہزاروں، سالوں میں کئی لاکھ دستخط ہوں گے. کتنی نوکری ہوگی؟ کوئی 40 سال. میں نے کہا جی ایج جب 60 پہ ریٹائر ہوں گے. کہتے ہیں لاکھوں دفعہ لکھو گے نا، تو ایک بے معنی لفظ لکھو گے بخاری، یا ایک علاقے کا نام لکھو گے. یہ اگر حسین لکھو گے کئی دفعہ، لاکھوں دفعہ، تو یہ تمہیں پکڑ لے گا تو تم غلطی نہیں کرو گے، تو تم سے غلطی نہیں ہوگی. الحمدللہ یہ ہوا کہ میں چھپ نہیں سکتا، یہ بات میرے محکمے کے کسی شخص سے پوچھ لیا جائے، یہ تو کہہ دیں گے کہ سخت آدمی تھا یا کوئی بات نہیں مانتا تھا کسی کی، یا اور کوئی بتا دیں گے خامیاں. یہ نہیں کہے گا بدترین دشمن جس کو میں نے سزا بھی دی ہے کہ وہ کوئی کرپٹ تھا یا اس نے پیسے لیے ہیں. اور اس کا فیض یہ ہے کہ اب لاسٹ زندگی کے آخری حصے میں میں نے آ کے ایک کتاب لکھی ہے نثر میں. ویسے شاعری کی کافی ساری کتابیں ہیں، تنقید کی بھی ہیں، لیکن جو لاسٹ پہ اب ایک مکمل کی ہے، یہ کووڈ کے جو 2-3 سال تھے میں تنہائی میں بیٹھا رہا ہوں، تو اس میں مکمل کی ہے کربلا پہ. اس کا نام رکھا ہے مفہوم کربلا. تو وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے شروع ہوتی ہے اور انہی کی شہادت پہ ختم ہوتی ہے. وہ میں نے مکمل کی ہے.